قصے اور کہانیوں کے ساتھ ہمارے اندر کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سبا شہر کی بات چل رہی تھی۔ سبا والوں کے بڑے وسیع باغ اور چراگاہیں اور جائیدادیں تھیں۔ پھل اس قدر کثرت سے ہوتا کہ ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اب یہ الفاظ بولے گئے کہ سبا والوں کے بڑے وسیع باغ اور چراگاہیں اور جائیدادیں تھیں، پھل اس کثرت سے ہوتا کہ ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہر طرف دولت اور رزق کے انبار لگے رہتے کہ چور کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، لیکن وہ لوگ ذات باری کا بالکل شکریہ ادا نہ کرتے، اللہ کریم کا شکریہ ادا نہ کرتے۔ ان کی طرف انبیاء کرام کو بھیجا گیا کہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ وہاں 13 پیغمبر آئے اور انہیں کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور سروں کو اس کے آگے سجدوں میں جھکا دو، شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کرو۔ سبا والوں نے جواب میں کہا، ہم تو ان نعمتوں سے تنگ دل ہیں، اور اب ہمارے لیے نہ عبادت میں لذت رہی ہے اور نہ گناہ میں۔ چیزوں کی فراوانی انسانی نظروں میں اس کی قدر و قیمت کھو دیتی۔ اگر چیزیں زیادہ ہو جائیں قدر کوئی نہیں رہتی، چیزیں کم ہو جائیں قدر آنی شروع ہو جاتی۔ تو چیزوں کی فراوانی انسانی نظروں میں اس کی قدر و قیمت کھو دیتی۔ کھانے کو 10 ڈشیں پڑی ہوں، اب کون سی کھائیں؟ قدر اہمیت کس کی ہوگی؟ پیٹ بھرا ہو تو سامنے چیز پڑی بھی ہو تو دل نہیں کرتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ چیزوں کی فراوانی انسانی نظروں میں اس کی قدر و قیمت کھو دیتی۔ اللہ تعالیٰ بڑا پیارا ہے، وہ کبھی تھوڑا ادھر کر دیتا ہے، تھوڑا ادھر کر دیتا ہے، اور پھر بندے سے پوچھتا ہے اب بتا، بندہ گڑ گڑاتا ہوا رب کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی بات ہے جو اللہ کو جانتا ہے، جو سمجھتا ہے، ورنہ تو یہی حال ہے۔ غریب، حضور نے ارشاد فرمایا کہ غریبی جو ہے یہ کافر بنا دیتی، غریبی سے بچو، یہ کافر بنا دیتی۔ اب کون سی غریبی؟ وہ غریبی جو کہتی ہے میں نے تو تیرا بنے گا کھنی، وہ غریبی جو کہتے ہیں مجھے رب نے کچھ نہیں دیا، لوگوں کو تو یہ کچھ ملا، میرے پاس کیا ہے؟ غریبی سے بچو، وہ انسان کو کافر بنا دیتی۔ یا امیری سے بھی ہوتا ہوگا بات، زیادہ امیری سے بچو، وہ بھی کافر بنا دیتی۔ ان کی بات بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ چیزوں کی فراوانی، بات سنو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، چھوڑو، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو نا، ہاں بس مجھے دیکھو، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ چیزوں کی فراوانی انسانی نظروں میں اس کی قدر و قیمت کھو دیتی ہے۔ بچے زیادہ پالنے پڑ جائیں، فراوانی ایک ہو، پالنا پڑ جائے، کہتے چلو کوئی نہیں پالنا، زیادہ بچے ہوں تو رولا۔ ویسے باتیں کر رہا ہوں نا سمجھانے کے لیے کہ ہر چیز کی فراوانی، اور جو بندے شکر ادا کرتے ہیں، مثال کے طور پر ابھی ہمارے دوست تھے صابر صاحب، تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، صبح 4 بجے مجھے فون کیا کہ امی فوت ہو گئی۔ اللہ کہ میں سال ہر سال سے ان سے نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ امی فوت ہو گئی، میرا کوئی موڈ نہیں بنا جانے۔ میں کہا اچھا یار دعا کر دیں، کہ کوشش کروں گا میں آنے۔ اس کے بعد وہ عبدالرزاق کا میسیج آ گیا، صحیح وہ صابر صاحب کی والدہ فوت ہو گئی اور شیخو پورے میں ان کو لے کر آئے۔ پھر وقاری محمود رشید صاحب کا میسیج آ گیا، صحیح وہ صابر صاحب کی والدہ فوت ہو گئی۔ اس کے بعد صابر صاحب کا آ گیا، ہماری والدہ فوت ہو گئی۔ میں کہا ہماری کا مطلب مجھے شامل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو شامل کیا ہے کہ ہماری؟ میں کہا چلو اس نے مجھے شامل کر لیا ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں جانا چاہیے، چلتے ہیں، ورنہ میں وہ فرض کفایہ سمجھ کرنا بات کو ختم کر دیتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ فرض کفایہ، نماز فرض ہے،
کسی کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ، ایک بھی پڑھ دے گا کام ختم. اس لیے میں اس لڑائی میں اب نہیں پڑھتا. میں قرآن کو سمجھ لیتا ہوں، حدیث کو سمجھ لیتا ہوں، درجہ سمجھ لیتا ہوں. کسی کی والدہ ہو، باپ ہو، اس کے جنازے میں نہیں گیا تو گناہ نہیں کیا، کیونکہ ایک بھی پڑھ لے گا تو اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں نے گنہگار بلکہ کافر ہو جاؤں گا. اس لیے مجھے نماز فرض ہے، اس کی طرف دھیان دینا ہے. فرض کفایہ کی لڑائی میں نے نہیں کرنی. میری باتیں سمجھ رہے نا کہ میں کس نہج پر سمجھا رہا ہوں؟ کیونکہ اگر ہم فرض کفایہ کے پیچھے پڑے رہیں کہ میری ماں کے مرنے پر نہیں آیا، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے. جانا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں جانا چاہیے، جہاں پر آپ کا دل کرے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو دنیا داری کرنے کے لیے نہ جائیں، ثواب کے لیے جائیں، ٹھیک ہے، کچھ کمائی کرنے کے لیے جائیں کہ میں اب کس کا جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں. تو یہ اب جو جس بات پر میں چلا تھا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے جانا ہے. میں نے کاشف بھائی کو میسج کیا، میں نے کہا بھائی وہ نا اس طرح ہے تو شیخ پورے میں جانا ہے، 12:30 یہاں سے نکلنا ہے. کہتے صحیح میں کوشش کرتا ہوں نکلنے کی. میں کہ نہ نکل سکے 12 بجے مجھے بتا دینا، پھر میں کوئی آلٹرنیٹ کر. کہتے نہیں صحیح میں پہنچ جاؤں گا. خیر وہ آ گیا، ہم نے یہاں پر نماز پڑھی ظہر کی پہلے 12:45 پہنچ کے وہاں چلے گئے. وہاں جا کر صورتحال دیکھی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہی جنازہ پڑھائیں. اس کا جو بھائی صادق تھا کہنے لگا آخر آپ کی بھی تو ماں لگتی تھی نا. سارے مجھے ملے، اس کے بیٹے بھی ملے، میں سب کو دیکھتا رہا. تو میں تو سال ہر سال کے بعد مل رہا تھا اس طریقے سے، کیونکہ میں پتہ نہیں کیوں میں نے لوگوں سے بھاگا ہوا ہوں. کچھ لوگ مجھ سے بھاگے ہوا، کچھ میں لوگوں سے بھاگا ہوں. میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا. آ جائے تو ٹھیک ہے، وہ میرے پاس نہیں آتے، میں ان کے پاس نہیں جاتا. یہ ایک ایسا مقام آ گیا جہاں پر ہمیں اکٹھا ہونا تھا، تو بڑی محبت سے ملتے رہے. انہوں نے کہا نہیں آپ جنازہ پڑھائیں. صاحب نے کہا بھائی آپ تم آ گئے ہو، تم ہی جنازہ پڑھا دیں. میں کہا پڑھا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. میں کہا ویسے میرا دل کرتا ہے بیٹا ہی پڑھائے. ٹھیک ہے پڑھا دو. ہر مہینے مجھے کچھ واقعات تو اس کی نا والدہ کے یاد آئے کہ جب میں کبھی ان کے گھر جانا نا تو اس کی ماں ایک شارپ کوک تھی. شارپ کوک یعنی جانتے ہی انہوں نے پتہ نہیں گنڈے پیاز کٹ کٹ کے انج کر کے روٹی بنا کے سالن بنا کے رکھ دینا کو. یعنی اس بہت شارپ کوک، بڑی تیزی سے کھانا تیار کر کے نا اے میرا پتر ہے کھا لے. یہ اس کی عادت تھی کہ وہ نا روٹین، یعنی کہ صرف میرے ساتھ چلو محبت اس لیے تھی کہ شاید مجھ سے سارے محبت کرتے، میں کیا کروں، میں نے سارے محبت کر دینے، میں کی کروں. اے نہیں کوئی ایک کرتا ہے سارے ہی کرتا. سارے گھر والے بھی کہنے کے پاس انہوں کی کہڑی گل ہے، انہوں نے سارے پاسوں پیار مل جاتا. تو انہوں نے کھانا رکھ دینا کرنا. ایک دفعہ مجھے یاد نہیں لیکن ان کی والدہ نے جانا تھا ہاسپٹل، جا نہیں رہے. میں کہ ماں کو لے کر کیوں نہیں آ رہے؟ کہ تیری ماں نہیں لگتی، جا لے آیا جا کے. میں جا کے لے آیا. دکھانا تھا کینن ہاسپٹل میں نے دکھایا اسے، اس کو وہ کہیں گرنے لگے تو میں نے اس کو نا سنبھال لیا. ماں وہ سارے منر زوان نے سنبھال لیتا سی، نہیں تو میں تو ڈگن لگی سن. وہ محبت سے باتیں کرتی رہی. مجھے اس کی نا وہ چند کو باتیں جو اب اسکرین پر تھی نا وہ یاد آتی رہی. ٹھیک ہے، تو اچھی عورت تھی، میں نہیں کہتا، اچھی عورت تھی، محبتی عورت تھی، بچوں کے حق میں بہت اچھی تھی، پیار کرنے والوں کے حق میں بہت اچھی تھی، اپنی اولاد کے کام آنے کے لحاظ سے بہت اچھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ماں، بہت اچھی ماں، بہت اچھی. تو خیر مجھے وہ جنازہ پڑھانا وہ تو علیحدہ ایشو تھا. راستے میں وہ جب واپس ہونے لگے نا تو حضرت بٹ صاحب نے میرا جملہ یاد کروایا، سارا سواب تو کاشف لے جاتا ہے. جتنے جانا ہوتا گڈی سراؤ سائیں چلیے تے آن جان دا سارا سواب تو کاشف لے جاتا ہے. کہندے حضرت صاحب کہندے سائیں تسی صحیح کہندے ہو، سارا سواب تو کاشف لے جاتا ہے، لے کے بھی چلا جاتا ہے، ٹائم بھی بھن لینا ہے، واپس بھی لے آتا ہے. تو پھر وہ چہرے تو بھی نہیں دستا کہ ہاں بھائی مینوں بڑی تکلیف ہے، میں اج پھسیا سا سائیں جی انج ہو گیا. یہ ایک پہلو ہو گیا. لیکن وہ محبت کی بات ہے نا، محبت کی بات ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ہر جگہ پر ہی محبت ملتی ہے، صرف اس کی نہیں، ہر جگہ پر ہی مل جاتی ہے. وہ ایک ہے. لیکن میں جب میں سب کو کھنگالتا ہوں نا تو مجھے ایک اور چیز جو اینگل نظر آتا ہے نا، میں اپنے لیے کہہ دیتا ہوں،
میرے لیے اللہ نے سارے یہ اسباب پیدا کیے ہوئے، میرے لیے یہ اللہ کریم نے اسباب پیدا کیے ہوئے، آپ سب میرے لیے اسباب ہیں، اور پیدا کس نے کیے ہیں، بنائے کس نے، اللہ نے۔ مجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بنے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے کبھی ان اسباب کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا کہ میں ان پر توکل کروں، لیکن بنے ضرور ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ توکل میرا اسباب پر نہیں ہے، مسبب الاسباب پر، ٹھیک ہے؟ توکل میرا مسبب الاسباب پر ہے۔ اگر سبب پر ہوتا میں سب سبب کے ساتھ دنیا داری کر رہا ہوتا، ملتا جلتا، میں تو بھاگ ہی نہیں رہا، میں تو یہاں پر بھاگ کر آ جاتا ہوں، آپ آ جاتے ہیں، بیان سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا دل لگا ہوا، میرا بھی دل لگا ہوا۔ میں کسی کے گھر جا کے نہیں کہتا بھائی آیا کرو پھر روزانہ یہاں پر درس ہوتا ہے، کہتا ہی نہیں۔ چار بیٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، کوئی آئے وہاں آئے، میرے وہ کیا کہتے ہیں ٹیمپو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لہجے میں فرق نہیں پڑتا۔ آج بندہ ہی کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ کبھی ہم کیا کہتے ہیں ملک شہباز صاحب کے گھر چلے جائیں، میں اور بٹ صاحب پہلے چلے جاتے ہیں، کبھی عارف صاحب چلے جاتے ہیں، کبھی مجھے بڑے 3-4 ہم دوست جا کر بیٹھ جاتے ہیں، نہ آئے کوئی، سالک نعت پڑھ، سالک نے نعت پڑھ دی، میں پورا گھنٹہ بیان کر لیتا ہوں، وقت ٹپا لینا، وہیں پر باتیں کرتے کرتے، نہ کوئی آئے، کوئی لازم نہیں ہے کہ بھئی بندے اکٹھے ہوں گے تو میں بیان کرنا ہے، جو یہاں پر جو نقطے آئیں گے وہاں پر وہ جو نقطے آئیں گے وہی دے دوں۔ یہ نہیں کہوں گا کہ یار بندے زیادہ ہوں تو مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ تو باتیں سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی محبت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی محبت ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تو میں وہاں پر اعلان کر رہے تھے مسجد میں کہ بھائی ان کا نماز جنازہ تیار ہے، جو اکثر مقصدوں میں ہوتا ہے، میں دوستوں کا میرے نماز جنازہ کا اعلان مسجد میں نہیں ہوگا، میں کسی مسجد میں میرے نماز جنازہ کا اعلان نہیں ہوگا، جو آگے الحمدللہ۔ ویسے بھی واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، مسجدوں میں نماز جنازہ کا اعلان کرنا ہی یار، مولوی صاحب اعلان کرنا ہے، چھوڑو، بندوں کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو آگے پڑھ کے 2-4 بندے دفن کر دو، کہانی تو میری ہے، بندوں کا انتظار تھوڑی کرنا ہے۔ بیٹے میں خود کہہ رہا ہوں نا، میں خود کہہ رہا ہوں، مرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے مرنے پر بندوں کا انتظار نہیں کرنا۔ دوستوں میں اعلان کر دیں، میں یہ نہیں کہتا، جو آگے ٹھیک ہے، نہیں آئے نہ صحیح۔ ابھی وہاں پر گرمی تھی، جہاں جنازہ پڑھانے گیا تھا تو وہاں پر گرمی تھی، تو ٹینٹ لگا ہوا تھا، اب وہ بندے زیادہ تھے تھوڑے سے، تو تھوڑا 4 پائی کو ہم نے آگے دھوپ میں کیا کہ آگے ہو جاؤ، کسی کی من نہیں پڑی تھی آگے ہونے، گرمی میں سارے کہتے ہیں ٹینٹ چھڑ کے اسی اگے آئیے، جڑے پیچھے نے آپ ہی اگے آن۔ میں کہ یار 2 منٹ لگیں گے صرف، جنازہ ہو جائے گا، تھوڑا سا آگے آ جائے۔ خیر کچھ بندے وہ سب بنی، تو اس کا بھائی کہنے لگا، بیٹا کہنے لگا، وہ کچھ بندے نہ آ رہے ہیں، کو 3-4 منٹ، میں کہا بات سن، یہ دیکھ رہے نا جو ہو رہا ہے، یہ گرمی میں جو ہو رہا ہے، ہم ان کے لیے انتظار کریں، اتنے بندے چھوڑو، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، انتظار کرنا نہیں، آئے گا جو بھی آئے گا دعا کر لے گا، یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ اتنے بندوں کا اب جنازہ ہے تو اب 2-4 منٹ، میں کہا دھوپ آگے پڑ رہی ہے، گرمی ہے، اور تم انتظار کرنے کے لیے بات کر رہے ہو، پڑھا دیا، تو حکم تو میرا چلنا تھا نا، جہاں پر چلتا ہو چلا لینا چاہیے، نہیں تو کہنا آپ ہی آئیو، تو اس نے چلا لیا، جلدی سے نماز جنازہ پڑھایا اس عورت کی ڈیڈ باڈی کو، پھر لا کر ادھر رکھ دیا چھاؤں میں۔ تو یہ اس لیے بندوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، نہ میرا کوئی نماز جنازہ کا اعلان کرنا ہے کہ جناب فلاں ابن فلاں فوت ہو گیا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے یار اعلان کرنے کی، میں خود کہہ رہا ہوں اور مزے سے کہہ رہا ہوں، مجھے بندوں کی اس وقت بھی ضرورت نہیں کہ میرے جنازے پر لاکھوں بندے ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جنازے ہمارا بتائیں گے، کچھ لوگ علماء کہتے ہیں جنازے ہمارے بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، یعنی ہمارے جنازے بہت بڑے ہوں گے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ بہت بڑا ہوا، سب کو معلوم، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہمارے جنازے بہت بڑے ہوں گے، میں نہیں یہ کہتا، میرا یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ جنازے بڑے ہوں،
میں یہ میرا کیا کہتے ہیں، بس جنازہ ہو، چند بندے ہوں، دفن کر دیں، آپ کی مہربانی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میں ہی کہہ رہا ہوں، مرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دفن کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہ آئے، کوئی پرابلم نہیں۔ تو جب صورت کی چار پہ لے کر باہر نکلے تو وہ مجھے چیخوں کی آواز آئی، بیٹیاں روتی ہوں گی، کوئی روتا ہوگا۔ میں کہا یہ بھی ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، میرے جنازے پر کوئی آواز عورت کی باہر نہیں آنی، روئے تو لیکن یہ چیخوں کی آواز باہر آنا اچھا نہیں۔ تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ چیخیں کیوں آواز آئے؟ 10 منٹ بعد ساری چیخیں بند ہو جاتی ہیں جب جنازہ نکل گیا ہوتا ہے، رات میں روٹی کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیخوں کی آواز نہیں آنی چاہیے، کیوں آئے چیخوں کی آواز؟ تو یہاں پر وہ سمجھا رہے تھے کہ میں تذکرہ دونوں سائڈوں پر کر دیا کہ وہ ایز اے ماں مجھ سے محبت کرتی تھی تو میں جنازہ پڑھنے چلا گیا، ورنہ فرض کفایہ۔ دوسرا تذکرہ کاشف بھائی کا کیا کہ بھائی جب ضرورت پڑتی ہے وہ آ جاتا ہے، ثواب سارا وہ لے جاتا ہے، ہم تو ویسے جانے والے ہوتے ہیں تو ثواب وہ لے جاتا ہے۔ تو تیسری بات یہ کہ تذکرہ کرنے سے، ہمارا تذکرہ کرنے سے اللہ برکتیں دیتا ہے، اس لیے تذکرہ کرنا چاہیے اور کر دیتے ہیں۔ آج ایک دوست ہے، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے کی مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس کے گھر بیٹا پیدا ہونے کی بڑی خوشی ہوئی۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ وہ مجھے معلوم ہے کہ کیوں ہوئی، آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ مسئلہ بیٹے کا نہیں تھا، مسئلہ کچھ اور تھا، لیکن اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا دیا، میری بڑی خواہش تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ تو کہنے کہ چیزوں کی فراوانی انسانی نظروں میں اس کی قدر و قیمت کھو دیتی، زیادہ پیسے، زیادہ مال، زیادہ اسباب وہ قدر نہیں کرتا، چند ہوں قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، زیادہ ہوں لڑائیاں پڑی رہتی ہیں۔ تو چیزوں کی فراوانی انسانی نظروں میں اس کی قدر و قیمت کھو دیتی۔ کچھ میں ڈرا ہوا انسان، میں سمجھتا ہوں میں سب کا حق ادا نہیں کر سکتا، جو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں ڈرا ہوا انسان، جو مجھ سے توقعات وابستہ کرے میں پوری نہیں کر سکتا، بات سیکھنے سکھانے کی ہو تو وہ میں کر سکتا ہوں، اس میں بڑا شیر ہوں، لیکن جو توقعات دنیاوی طور پر لگ جاتی ہے نا مجھ سے، میں اس میں زیرو ہوں، میں سب کی توقعات وہ پورا نہیں اتر سکتا۔ پرابلم ہے میری، جن اصولوں پر میں شریعت پر ہوں یا طریقت پر ہوں وہ مجھے آتے ہیں کہ پیر کے لیے کرامت لازم نہیں، پیر کے لیے کشف ہونا لازم نہیں، پیر کے لیے مستجاب الدعوات ہونا لازم نہیں، پیر کے لیے پرہیزگار ہونا لازم، متقی ہونا لازم، شریعت پر چلنا لازم، تاکہ وہ دوسروں کو ایک کردار بن کر کچھ دے سکے۔ سیٹرڈے کو ہم اسلم بھائی کے گھر میں گئے ہوئے تھے، تو ایک دوست نے کہا جب آپ کو سنتے ہیں نا، جب اب آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم تو سارے دنیا میں ہیں، سراپا دنیا میں ہم سارے دنیا دار ہیں، جب آپ کو دیکھتے ہیں آپ سے ہم موازنہ نہیں کر پاتے۔ میں نے کہا یار موازنہ کرنا علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے برابر ہو کر دکھاؤ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر، صحابہ کرام کہا ان کی اتباع کرو، اب برابر تو نہیں ہو سکتے لیکن اتباع کا حکم تو ہے نا، جو یہ سکھاتا ہے وہ سیکھو۔ بھاگنا نہیں ہوتا کہ بندہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، تبلیغ کرتا ہوں بھاگتا نہیں ہوں، تبلیغ کے اسباب بدل دیتا ہوں، طریقہ کار بدل دیتا ہوں، آج درس دے رہا ہوں بند کر دوں گا، کچھ اور کرنا شروع کر دوں گا، کروں گا تبلیغ ضرور، کروں گا تبلیغ ضرور، فیس بک پر تبلیغ کروں گا ضرور، کسی اور جگہ پر تبلیغ کروں گا ضرور، طریقہ کار بدل دوں گا۔ اس نے کہا کہ بس آپ کے ساتھ ہو نا۔ میں نے کہا یار میں جو بیان کرتا ہوں پہلے میں خود کوشش کرتا ہوں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، اگر میں نے عمل کیا تو میں کھلم کھلا، میں کہ جتنے معاملات اس دنیا میں ہوتے ہیں آپ دیکھیں میں نے اس سے کٹ کر باتیں کی ہوئی ہیں اور کام کیے ہوئے، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، وہ کیا کہتے ہیں، میں نے پہلی بیٹی کی شادی کرنی تو سارے دوستوں کو تھا یہ ہمیں بلائے گا، میں نے بلایا ہی نہیں، حالانکہ دوست ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس دنیا داری میں
جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ شادیاں اور کیا کہتے ہیں دیگر معاملات ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. اگر نہ بلایا جائے تو ناراض ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا رشتہ تھا, انہوں نے ہمیں بلایا ہی نہیں, میں نہیں بلایا. وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا سب کا, میں نے نہیں بلایا. کئیوں نے کپڑے تیار کیے ہوئے تھے, کئیوں نے کپڑے دینے کے لیے تیار کیے ہوئے تھے, میں نے نہیں بلایا. جب نہیں بلایا تو میں نے بعد میں کہا, میں کہا دیکھو یار مجھے آپ لوگ پیارے لگتے تھے, میرا حوصلہ دیکھو, میں نے نہیں بلایا, تم اپنی باتیں کر رہے. ایک بندہ محبت کرتا ہے سب سے, وہ نہیں بلا رہا تو اگلا کہے کہ مجھے بلا نہیں رہا. بابا یہ دیکھو کہ میں نہیں بلا رہا, نہ بلانا کتنی بڑی بات ہے. بلانا بات نہیں تھی, نہ بلانا بہت بڑی بات تھی. پھر میں نے سمجھایا, میں نے کہا دیکھو کہ اگر بندوں کو اکٹھا کرنا مقصود ہو, لوگوں کو گیدر کرنا مقصود ہو کہ لوگ میری پہچان ہے, بڑے بندے میں رشتے رکھتا ہوں, میں کہا یہ تو مجھے تھا ہی نہیں, میرے رشتے تو ہیں ہی ہیں, میرے سب کے ساتھ رشتے داری ہے, لیکن یار ضرورت نہیں تھی بندے اکٹھے کرنے کی, دکھاوا کرنے کی. اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیں یہ برات پر بندے اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ادھر کے بندے اکٹھے کرو, ادھر کیوں اکٹھے کرتے ہو؟ وجہ بتا دیں مجھے. اس کے بعد اپنے ایمان سے بتائیں جو اکٹھے کیے ہوتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں, کیوں اکٹھے کرتے ہیں؟ ہم اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھو اس کے باوجود بھی اگر میں نے بچیوں کی شادی کی, اگر ان کو 2 مرلے کا مکان لے کر دیا, لے کر دو نا سارے, دو اپنی بچیوں کو مکان لے کر, پیسہ ضائع نہ کرو. تو 15-20 لاکھ روپیہ وہ ان کو اس طرح لگاؤ نا جیسے میں نے لگایا, کھانے کھوانے پر لگے ہوئے, ان کا مستقبل کیوں نہیں بنایا؟ کون مجرم ہوا؟ آپ نے کو بات سمجھ میں آئی؟ مجرم کون ہوا؟ مجھے یہ کہہ رہے ہو, لیکن میں اس سے بڑھ کر دکھایا ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے. اب اس طرح کرنا مثال پیدا کرنا ہے, یہ مثال آپ پیدا کریں کہ یار اس نے کیا تھا اور بہت اچھا کیا تھا, اور پھر بعد میں لوگوں نے اس کو کاپی کیا کہ ہم نے ایسے کرنا. باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے بیٹے بلانا کوئی مقصد نہیں تھا. چیزوں کی فراوانی انسانی نظروں میں اس کی قدر و قیمت کھو دیتی. میں فراوانی رکھتا ہی نہیں کہ قدر و قیمت کھو جائے, چیزوں کی فراوانی رکھتا ہی نہیں. وہیں پر بیٹھے بیٹھے بات ہوئی, میں کہ دیکھو میں نے موٹر سائیکل لی تھی تو ارادہ کیا تھا کہ کہیں جانا پڑتا ہے مجھے تو یار تبلیغ کے لیے موٹر سائیکل لوں گا, تو میں نے کہا میں نے موٹر سائیکل رکھی, آج تک کار نہیں لی. ایسا قطعاً نہیں ہے کہ میں ارادہ کروں لے نہ سکوں, ایسا قطعاً نہیں. جس دن ارادہ کر لیا کہ لینی ہے پھر میں اس پر کام کروں گا, لے بھی لوں گا. یہ میرے دماغ میں اللہ کریم نے ڈال دیا ہوا کہ اگر توجہ ہو جائے نا جس طرف, اللہ کریم میرا کام بنا دیتا ہے. لیکن پہلے نظر یہ ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے, کیونکہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں لینا چاہتا, دکھاوے کے لیے نہیں لینا چاہتا کہ میرے پاس گاڑی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے اسلام بھائی کے گھر میں یہاں پر فیکٹری میں کھانا کھا رہے تھے, تو مجھے ناصر نے کہا صحیح میں نے گاڑی لی. ٹھیک ہے, میں نے آج تک ناصر کی گاڑی, وہ یہ جب جا رہے تھے عمرہ کرنے تب میں سوار ہوا تھا شاید, میں نے کبھی نہیں مانگی, کیونکہ میری چیز نظروں پر نہیں بندوں پر ہے. بندے ٹھیک ہونے چاہیے, چیزیں نہیں کہ بندہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے گاڑی بازی ہوتی ہے. میں ضرورت ہی نہیں ہے, سب کے پاس ہونی چاہیے. اس کا میں کہتے نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, سب کے پاس ہونی چاہیے. ضرورت ہے, جن کی ہے وہ ضرورت ہے. میری انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ چیز استعمال کروں جو تبلیغ کے لیے ہو. دیکھیں یہ چل رہا ہے, میں نے یہ پینٹ میں نے نہیں کروایا, کسی نے کروایا تھا. چل رہا ہے نا. میں بہت کم اس پر توجہ دیتا ہوں کہ باہر ذرا انج کر کے پلسٹر ہو یہ یار, انج کر کے ٹائلاں لگ جان یار, ایسے کر. میں نے اس میں ڈیولپمنٹ میں نے نہیں کی. یہ اس لیے لیا تھا ذرا کھلا ہو جائے یار, بندے زیادہ ہو گئے, تھوڑا کھلا ہو جائے بس. ورنہ کیا ہے, اس میں ڈیولپمنٹ میں نے نہیں کی. اس کو بنانے میں مزید میں نے پیسہ نہیں لگا. وہ اللہ جنت نصیب کرے ایسا بشیر صاحب کو, وہ فرش دوسرا تھا, بیٹھ گیا ہوا تھا, وہ یہ بنا کر چلے گئے کہ سائیں جی وہ یار انج لگتا صحیح نہیں لگتا. وہ مجھے نہیں کہا, ان کو کہا. میں کہا ٹھیک ہے, میرا کوئی اس سے تعلق نہیں. چیزیں دنیاوی چیزیں میں کم سے کم کر, جو کرتا ہوں پہلے نیت بناتا ہوں,
ہاں بھائی کوئی مجھے پوچھے تو میں نیت بتا تو سکوں کہ میری میں یہ اب نیت بنی اور میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں. جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نماز جنازہ کا اعلان نہیں کرنا، کہہ رہا ہوں نا، کھلم کھلا کہہ رہا ہوں میری نماز جنازہ کا اعلان نہیں کرنا. جتنے تھوڑے بندے ہوں اتنا ہی کافی ہے، بس دفن کرنا ہے. کیونکہ اصل مسئلہ میرا قبر میں ڈالنے کا ہے، رولا بندوں کا نہیں. یہ آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے دل سے یہ بات نکل جائے کوئی آیا کہ نہیں آیا، آپ کے دل سے بھی نکل جائے کہ کوئی آیا ہے یا نہیں آیا. اصل چیز بخشش کی ہو. یہ تو مجھے اللہ کا شکر ہے نا، جنازہ اکثر مقام میں یا میرا جنازہ جو ہے پڑھائے گا، یہ میں نے پہلے کہا ہو، ٹھیک ہے، میرا جنازہ جو ہے پڑھا دے گا، کوئی بھی پڑھا دے گا، وہ ان میں کہتا جو آ جائے گا اس کو پڑھا دے گا. اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ میرا جنازہ کوئی میرا اپنا پڑھائے گا، میرا جنازہ کوئی میرا اپنا پیارا پڑھائے محبتی پڑھائے گا، اتنا تو مجھے ہے، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تو شکر ہے نا کہ بندے تیار کر دیے ہوئے ہیں جو جنازے پڑھا سکتے ہیں. یہ بھی تو اچھی بات ہے کہ بندے تیار کر دیے ہوئے ہیں جو جنازے پڑھا سکتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوگی کسی اور کو بلانے کی. اور کہ کوئی دوسرا عالم آ بھی جائے، پڑھانا میرے اپنے نے، اگر کوئی آ گیا تو پڑھانا میرے اپنے نے، کوئی دوسرا نہیں پڑھائے. کوئی کہیں جی کو آ گیا ہے، مجھے نہیں پتا کسی نے آنا کہ نہیں آنا، ویسے ایک بات کر، کوئی اور آ بھی جائے جنازہ وہی پڑھائے گا جسے نامینیٹ کیا گیا، کوئی دوسرا عالم نہیں پڑھائے گا. کیا بات ہے یار، اپنوں کا درد ہی کچھ اور ہوتا ہے، اپنوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ چیزوں کی فراوانی انسانی نظروں میں اس کی قدر و قیمت کھو دیتی. انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے دل میں مرض پیدا ہو گیا ہے جس نے حق شناسی کو تباہ کر دیا اور تم نعمتوں کو زحمت سمجھنے لگے ہو. تم نعمتوں کو زحمت سمجھنے لگے ہو. ہم نے اللہ او بابا اڑنے لگا ہے، ٹھہر جا، اڑنا نہیں ہے، ایسا نہ اڑ جائے تم، بس میری طرف دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اچھا جی، انبیاء کرام نے فرمایا کہ تمہارے دل میں مرض پیدا ہو گیا جس نے حق شناسی کو تباہ کر دیا. اللہ ایسا نہ کرے، ہمارے دل میں ایسا مرض نہ پیدا. یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ حق شناسی کی، چاہے میں نے دنیا کی بھی سمجھائی ہیں یا دوسری سمجھائی ہیں، یا حق شناسی کی باتیں، ادھر ادھر کی نہیں میں نے ماری. اپنی جتنے بھی ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے نا اپنے لیے بھی، وہ ساری حق شناسی کی. آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے آپ کو یہ پسند ہے کہ نہیں ہے. آپ اس سے الٹ جانا چاہتے ہیں، کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، اس کی دلیل دیں، کیوں، ہم کیوں یہ چاہتے ہیں، آپ نے دلیل دینی. تو انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے دل میں مرض پیدا ہو گیا جس نے حق شناسی کو تباہ کر دیا ہے اور تم نعمتوں کو زحمت سمجھنے لگے. دعا مانگا کریں کہ ہم نعمت کو زحمت نہ سمجھنے لگے، نعمت کو ایز اے ٹول نہ استعمال کریں، نعمت کو نعمت سمجھ کر استعمال کریں. ہمارے فرض کر میں اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتا تھا، وہ میرے لیے نعمت ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ بھی مجھے عطا کی ہے، جن کے اثرات ابھی تک مجھے مل رہے ہیں، جن کے اثرات ابھی تک مجھے مل رہے ہیں. کیونکہ مرشد جو ہوتا ہے اس کا جو کیا کہتے ہیں نسبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مرید کو فائدہ دیتی ہے. یہ جدائی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ نظر آئیں یا نہ آئیں. یہ آپ کا اپنا ایمان ہے. اللہ نظر آتا ہے، دیکھیں سارے سباب وہ پیدا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں نہیں، لیکن ان کی رحمت کے سبب سے سارے کام بنتے ہیں. اس لیے یہ جو نسبت ہے، یہ جو نسبتوں کا فیض ہے، یہ نظر نہیں آتا، لیکن نسبت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. یہ جو جب لکھ کر دیا تھا نا آپ نے، تو ہم نے شاید میں زبانی کلامی بھی ہو سکتی تھی بات، لیکن کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ کہاں ہے تیرے پاس، اس لیے میں تمہیں لکھ کر دے رہا. بہت اچھا کیا یہ ایک ریکارڈ، ورنہ اس وقت مجھے پہلے معلوم نہیں تھا. کئی دفعہ تو ان کے بیٹوں سے ہمارے پھڈے ہو گئے، یہ نہ لکھا ہوتا مکر سکتے تھے، کہاں ہے ہی کوئی نہیں، جھوٹ بولا جا سکتا تھا. لیکن یہ جو ہے نا، یہ بھاگنے نہیں دے گا، ان کے باپ نے لکھ کر دیا ہے. ویسے میرے باپ ہے، ویسے بات کر کہ انہوں نے لکھ کر دیا کہ نہیں، یہ بندہ للہ فی اللہ اللہ کا ذکر بتائے گا، تبلیغ کرے گا، اس کے جو معاملات ہیں بہت بہتر. کتنا اتنا اعتماد اور یقین. اور جیسے میں آگے کہا کرتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، محمد رضوان آپ میری طرف سے کوئی بات کہہ دیں،
جو میں نے نہ کہی ہو آپ کہہ دیں, سمجھے, میں نے کہہ دی میری طرف سے. کتنا اعتماد اور یقین ہے, کتنی محبت ہے. یہ محبت ہونی چاہیے یار, یہ پیار ایک دوسرے سے ہونا چاہیے, یہ ایک دوسرے سے ہونا چاہیے, آگے بڑھ کر کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سب میں ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے محبت کرتا ہے. انبیاء کرام نے کہا کہ تمہارے دل میں مرض پیدا ہو گیا جس نے حق شناسی کو تباہ کر دیا. اچھا, بات بار بار میرے دل کو لگ رہی کہ جس نے حق شناسی کو تباہ کر دیا. معرفت کا مقام تجھے حاصل نہیں, تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں, تجھے سمجھ نہیں آ رہی, تم راستہ بدل چکے ہو, راستے سے بھاگے ہوئے ہو, مفرور آدمی, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. جس نے حق شناسی کو تباہ کر دیا اور تم نعمتوں کو زحمت سمجھنے لگے. اللہ کی نعمت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے, اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. یہ بچہ ایک نعمت ہے, یہ بچہ ایک نعمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ کا میں نے کیوں کہا بیٹا, جب کچھ نہیں نہ ہوتا پاس تو پھر پتہ لگتا ہے کہ نعمت ہے, پھر پتہ لگتا ہے نعمت. ویسے باتیں کرنا بہت آسان, لیکن جب ہوتی ہے نا ہم اسے تھپڑ مار دیتے ہیں, ہم اسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ نعمت ہے. ٹھیک ہے, نعمت ہے. دانیال ادھر دیکھا کر, تو ہمیشہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا. جس دن تیری توجہ میری طرف ہو گئی نا, تیرا کام بن جائے گا. تیری ڈرامیٹیکلی جو نا سلسلہ بند نہیں ہو رہا. ساننا بھی محبت کر لیا اگر یار, کی ہو گیا تھا بیٹھا ادھر ہوتا ہے, سوچے تیری ادھر ادھر گھوم رہے تھے. اچھا, باہر سائیکل تو نہیں چلا رہا ہوتا بیٹھ کے, ادھر خیالوں میں سائیکل چلا رہا ہو, بیٹھا ادھر ہے سائیکل چلا رہا ہو, ایسا تو نہیں ہے. اب تو نے جواب بھی کون سا دینا. اچھا, تو یہ نعمت ہے. جب آپ اس کو نعمت سمجھ کر کہیں گے تھپڑ نہیں مار سکتے, نہیں میرا بیٹا میرے لیے نعمت, کیونکہ آپ نے نعمت سمجھا. ہماری اولادیں ہمارے لیے نعمت ہے نا بیٹے, چاہے وہ جیسے مرضی ہوتا ہے. ہمارے دنیاوی مسائل میں ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, پرابلم ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے لیے نعمت, ہمارے لیے وہ نعمت ہوتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. میری جب والدہ فوت ہو گئی, میری افیکشن جو زیادہ تر تھی میری والدہ کے ساتھ تھی, باپ کے ساتھ اتنی نہیں تھی. لیکن جب میری والدہ فوت ہو گئی نا, تو میں نے خود, مجھے یاد پڑا جتنے ذہن کے ہم تھے, تو میں نے کہا یا اللہ آج کے بعد میرا جتنے بھی نیک اعمال میں کروں نا, میری والدہ کو صالح ثواب. بس یہ اب افیکشن کا حال تھا, محبت کا حال تھا کہ میرے دل میں اور تو کچھ نہیں آیا, میں کیا کر سکتا ہوں اپنی ماں کے لیے. میں نے کہا آج کے بعد جو بھی میں نے عمل کیے وہ میری ماں کو یہ صالح ثواب. تو باپ کے ساتھ دل نہیں لگتا تھا. پھر میں نے دعا کی, یا اللہ میرا دل میرے باپ کے ساتھ لگا تھا. پھر وہ دعا قبول ہوئی. پھر اس کے لیے مجھے مجاہدہ کرنا پڑا, یعنی ماں باپ کو راضی کرنا بھی ایک بہت بڑا مجاہدہ. پھر میری دعا قبول ہوئی, پھر میں اپنے والد کو اس کو راضی کرنے میں لگ گیا. آخری 1.5 سال کے بعد ہماری جوڑی رلی جاتی, ان کے وصال سے وہ 1.5 سال پہلے پھر ان کا میرے ساتھ نا وہ افیکشن ہو گئی. میں نے آگے بھی کئی دفعہ بتاتا ہوں, تو میں وہ گھر میں نماز پڑھتے تھے, مولویوں کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے دیکھا وہ جماعت سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. پہلے تو میں چھپ رہا, میں کہا آج کل ہے رے ابو, مسجد جا کے نمازہ پڑھ دے پہ ہو. کہنے لگے تینوں دیکھ کے تیرے بچے بھی نے, تو چھڑ کے روندیا چھڑ کے چلا جانا, تے میرے بچے تسی ہو, تے میں تانوں چھڑ کے کیوں نہیں جانا. اب ان کو بات کیا لگ رہی ہے کہ بچے اس کے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ نواسے پوترے شوترے یہ ہمارے بچے نہیں ہوتے, ہمارے بچوں کے بچے ہوتے. ہمارے بچے وہ ہوتے جو ہم نے پالے ہوتے. اب جو پالنا ہے نا انہوں نے پالنا ہے, ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہے. ہمارے بچے یہ پوترے دوترے یہ انٹرٹینمنٹ ہوتے ہیں, ہم ان کو پال نہیں سکتے. فرض کریں آپ نے ایک بچے کو اٹھایا, آپ اسے تنگ کیا, کن اٹھاؤ گے؟ پھڑ نہیں ہے, پھڑ ماں نو کہو گے پھڑ اپنا بچہ. ایسا ہی ہے, ہم صرف انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا کھیل لیتا, وہ ہمارا کھیل ہوتے ہیں. پالنا ماں نے ہوتا ہے.
پکڑنا ماں نے ہوتا ہے، درد ماں کا ہوتا ہے. ہم اس کو کریں پڑھ ماں. میرے ابو دے نا تو بیٹی میری چھوٹی تھی تو انہیں پھاڑ لینا کرنا، انہیں ضد کرنی کرنی ابو دے نال. ابو نے مینوں برا بلا کے جانا پھڑدا نہیں گا، میری تینوں انج کردا ایویں غصہ کردا تے نال مینوں کہی جانا لے یار تیری مہربانی، نال مینوں کہی جانا لے نا ذرا یار. وہ سامنے نہیں ہے ہی ایندا ذرا پیو کوئی گل نہیں تے نال کہ لے یار مینوں تنگ کر دی پئی. اب وہ بچی ہے، اس نے تو نہیں یہ دیکھنا، لیکن ان کا اپنا موڈ ہوتا تھا اے لے یار ٹھیک ہے. تو وہ سامنے نہیں کہہ رہے ٹھیک. یہ بڑا شاپر ہوتا ہے نا شاپر، اب انہیں سائیکل میں نا بڑے شاپر میں بچہ جیسے یہ ہے بڑے شاپر میں ڈال کے اگے ہینڈل نہ ٹکا لینا کر، انہیں ایسے کر گردن کرنی ہونی چاہیے، انہیں سیر کرانی کرنی. سمجھ مزہ دیکھو نا ان کی اپنی حکمت کہ اگے نہیں بٹھا سکتا، انہیں شاپر ہی پالتا ہے کہ وہ شاپر طاقتور ہے باہر دا انہوں اگے لٹکا لینا تو بچہ ڈانج کرتا کر کے دیکھتا پہ سیر کرتا. انٹرٹینمنٹ دادیاں دی ٹھیک ہے. تو یہ بچہ ایک نعمت ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کے ریسیپروکل چلے جائیں گے تو ہم کہیں گے نہیں ہمارے ماں باپ بھی نعمت، میں نے ان کو بھی اس طرح پایا. میری ماں کو میرے ساتھ اس قدر محبت تھی، اس قدر شدید محبت تھی کہ میں گھر گیا ہوں، امی کی نا پرانی تصویریں تھیں. اب میں نے کہا امی یہ تصویریں شریعت میں نہیں ہیں. انہوں نے ساری تصویریں میرے سامنے پھاڑ. میرے بیٹے نے صحیح کہا، انہوں نے نہیں کیا کہ میرے پتر کہڑی گل ہے پرانیاں یاداں نے اس طرح نے، اور میرے سامنے ساریاں پاڑ دی. محبت بلکہ میں اس ماں کی محبت کو سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ وہ 19 سال میں وہ دنیا سے چلے گئے، میں نہیں 22 سال کی عمر میں میرے ساتھ وہ ذرا محبت والا سلسلہ جو تھا نا وہ میں ان کے لیے کچھ کر نہیں سکا. چھوٹی عمر میں تھا نا اس طرح کا حالات کچھ ایسے تھے. تو یہ بچہ ایک نعمت ہوتا ہے، قدر کرنی چاہیے. جیسا مرضی ہے یار رب نے دیا ہے، رب کی نعمت کو ادھر ادھر نہیں کرنا. لاکھ بندہ کہ یہ کیا مجھے مل گیا، جو ملا تیرا نصیب تھا اس نے دیا، قدر کرو بس ٹھیک ہے. وہ میری نواسی ہے رقیہ ٹھیک ہے نا، وہ سب سے زیادہ محبت وہ لیتی ہے، وہ کہتے بس میرے نہ کھیڑتے رہو گلاں کری جاؤ. میں کہا آپ مجھے بہت اچھی لگتی، نانا بو آپ مجھے پیارے لگتے. اگر میں کہا تم ڈرامے باز، نانا ابو ڈرامے باز، انہیں وہی کہنا جو میں کہنا. تو یہ کھیڑیاں نے اگر وہ خوش نہ ہو تو ہمارے دل پر آ جائے گا یار آج خوش نہیں، آج ان کوئی بیمار لگتی پئی. وہ خوش ہے تو سارے خوش ہیں، تو انہیں سارے پاسے چکر لائی جانا، رولا پائی جانا. 2 منٹ روندی پئی ہوئے گی نا اچھا یہ چیز کھانی ہے کھانی ڈرامے باز سب کا تیار ہو جانا. نعمتیں ہیں نعمتیں صحیح. یہ عمران کبھی اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہوں میں ویسے سے کہتا ہوں، میں کہا پری نہیں آئی، وہ میں دل سے کہتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بچے ہیں نا ہمیں ان کی نا سمجھ نہیں آتی. ہم تو پریوں میں رہے ہیں نا، ہمیں اپنی پریوں کو پتا ہے، اپنی بیٹیوں کو معلوم ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمیں چیز کیا ضرورت ہے. ہم اپنے حصے کی دنیا سے چیزیں مانگتے ہیں، اللہ نے جو دیا ہے اس کو نہیں سمجھتے. اللہ نے بیٹے کبھی ہمارا برا نہیں کبھی سوچا، اللہ نے ہمیشہ ہمارا اچھا سوچا. جیسے جو ہمیں ملے گا وہ ہمارا نصیب ہے. آج سے سوچ اگر تم نہیں آتا نہ شادیاں کرو، باڑ میں جاؤ، باڑ میں جاؤ، شادیاں نہ پھر کرو. شادیاں کرنے پھر نصیب جو مل جائے قبول کریں. تو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انبیاء نے کہا کہ تمہارے دل میں مرض پیدا ہو گیا ہے جس نے حق شناسی کو تباہ کر دیا اور تم نعمتوں کو زحمت سمجھنے لگے ہو. بیمار کو اگر درست غذا بھی دی جائے تو اس کی بیماری میں اضافہ کرتی ہے. کیونکہ غذا تو ہے لیکن بیمار ہے، بیمار صحیح غذا نہیں کھائے. اللہ کا ذکر بیمار نہیں لے سکتا، صحت مند لے گا، ایمان والا لے گا. ہر ایک کو اللہ کا ذکر راس بھی نہیں آتا، ہر ایک کو اللہ کا ذکر راس بھی نہیں آتا. بعض اوقات اللہ کے ذکر سے ہم دنیا کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. نہیں، اللہ کے ذکر سے دنیا نہیں کمانی. اگر آپ دنیا کمانے لگ پڑے تو آپ نے ہسارے کا سودا کر لیا، آپ نے ہسارے کا سودا کر لیا.
اس لیے بیمار کو اگر درست غذا بھی دی جائے تو وہ اس کی بیماری میں اضافہ کرتی ہے. اس لیے جو لوگ تمہارے خیر ہاں ہیں وہ تمہیں بگانے لگتے ہیں حالانکہ وہی تمہارے پیارے ہیں. آج یہ گلاں نے ادھر ہی چل دیا پہ کہ تہاڈے خیر ہاں نے لیکن تسی انہوں نے نہیں سمجھتے کیونکہ نعمتیں زیادہ ہوندی ہیں نا. جب پیسہ زیادہ آئے نا لوگ بگانے لگنے شروع ہو جاتے. یہ نہیں ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں ٹھیک ہے. وہ سمجھتا ہے اے میرے نال محبت کرتا ہے پیسے دی وجہ اللہ واسطے نہیں. پیسہ درمیان میں آ جاتا ہے. ہر کوئی خیر ہاں ہے, ہر کوئی خیر ہاں ہوتا ہے. اس لیے میں آگے بتا میں ڈرا ہوا ہوں بندوں سے, بہت ڈرا ہوں. شریعت اور طریقت بس آ جائیں بس ٹھیک ہے. دنیا داری میں زیرو, دنیا داری میں بہت کم. ویسے تو میرے گھر والے کہیں گے دنیا داری تسی اچھی کر لیندے ہو تو کٹر دنیا دار تسی آپ ہو گئے ہو. وہ ایک بندہ ہے میری خالہ کی بیٹی آئی تو میں نے پہلے جیب میں پیسے ڈالے ہوئے تھے, مجھے معلوم تھا کہ دنیا داری. تو وہ جب جانے لگی میں نے جیب سے 5,000 روپے نکالا. میں کہا یہ تمہارے لیے, تم کافی دیر بعد ہمارے گھر آئی. اب اس کا جو خاوند ہے نا تینوں وڈا بنن دا ہر دفعہ شوق رہتا, ہر دفعہ تینوں وڈا بنن دا شوق رہتا. اب کیوں میں ہوں چھوٹا, وہ سارے مجھ سے بڑے ہیں لیکن کام میں کرتا ہوں. اب وہ اس نے کیوں کہا میرا خالہ کا بیٹا فوت ہوا تو یہاں قبرستان میں جگہ ملی, میں نے قبر کھدوائی, جو کرنا تھا کفن شفن سارا کچھ کیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ کتنے پیسے ہوئے. میں کہا پیسے نہیں چاہیے, پیسے نہیں چاہیے. میں کہا ہم آپ کے گھر میں 17 سال رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور میری ماں کا جب جنازہ نکلا تھا آپ کے گھر سے نکلا تھا. مجھے نہیں معلوم کس نے کفن پہنایا تھا, کیا ہوا تھا. آج تو مجھے موقع ملا ہے, پیسے نہیں چاہیے. بس اتنی سی بات پر چپ کرے. انہوں نے بعد میں کوئی بات ہی نہیں کی. اب مجھے ساری وہ بھی یاد تھی. میں کہا ہن کم ملے چھڑیے گا تو پیسے نہیں چاہیے. وہ اس لیے وہ کہہ رہا تھا ہر دفعہ تو بڑا بن جانا ہے. بھائی جو جیتا وہی سکندر, جو آپ کر لیں گے وہی ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی ہم یہ عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے. وہ کہہ رہا تھا صحیح پتہ نہیں 94 ہو گیا بندے. پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے سب, میرے ساتھ جانے کا مسئلہ ہے. سب میرے ساتھ جانے کا مسئلہ ہے. اچھا 94 بندوں کے لیے میں ایک مشعل راہ ہوں, وہ میرے ساتھ جا رہے ہیں. یار اتنا جاواں گے نا ساڈا عمرہ ٹھیک ہو جائے گا. اب میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی کہ 94 کے لیے میں ایک مشعل راہ ہوں اور وہ مجھے دیکھ کر میرے پیچھے چل رہے ہیں کہ یار ادنا جانا ہے, سنبھال لے گا, کیئرنگ پرسنالٹی ہے, ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا. وہ سارے آ رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت نہیں ہے. میں ان کو پیسہ تو نہیں دے رہا, پیسہ تو ان کا بیچاروں کو لگ رہا ہے, میرا تو کچھ بھی نہیں لگ رہا, لیکن میرے ساتھ جانے کے لیے وہ تیار ہے کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے. یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو دین واسطے استعمال کیتا ہے کہ تیرے نہ جائے گا فائدہ ہی رہے گا. کیونکہ ابھی تو ہمارے اندر وہ حج کا ٹیسٹ نہیں ختم ہو رہا نا, جو حج ہم کر کے آئے تو اس کا ٹیسٹ نہیں ختم ہو رہا. حقیقت میں آپ کو وہ ایسا ٹیسٹ نہیں تھا کہ ختم ہو جائے. ہمارے لیے وہ بہت بڑی ایک نعمت تھی, اور جو جس طرح کروایا گیا, جس طرح ہمیں لے کر گئے, یا جو بھی دوستوں کا پیار محبت بہت شاندار, وہ ٹیسٹ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. مجھ سے بڑھائے گا تو ٹیسٹ ختم ہوگا نا. آپ مجھے ابھی پوچھے حج کیسے کیا, میں دن تک گن کے دساں گا اینج اے کیتا اینج اے کیتا اینج ہویا تن سارے دن گنا داں. وہ نہیں کہ بھول گیا ہوں, بہت اچھا رٹا لگا ہوا. وہ محبت ہے نا سب کی کہ بھئی وہ کہتے ہیں نا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم فقیروں کے دن بھی سنور جائیں گے. حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں, آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تو بس ایسا ہی ہے. ادھر بیٹھا ہو اسلم بھائی کرتے, ایک بندہ کہنے لگا کہتا یار وہ جو آپ نے جمعے میں کہا تھا نا, یا رسول اللہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. کہتا میری ہمت نہیں پڑتی میں ایسی بات کہہ سکتا. میں کہا اچھا چل یہ بتا وہاں لینے کیا جاتے, سلام کرنے جاتے, کس کو؟ وہ نبی جو زندہ ہے اسی کو سلام کرنے جاتے ہوں.
جب اس کو سلام کرنے جاتے ہو تو ملنے نہیں جاتے، جس سے ملتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں، کہ جو غیر حاضر ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں، جس کو ملنے گئے ہیں اسے سلام کر رہے ہیں نا، تو اس لیے ملاقات کرنے گئے ہیں نا، تو یا رسول اللہ آپ کو ملنے آئے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی غلط لفظ تو نہیں، ہم انہی کو ملنے گئے ہیں تو سلام پیش کیا ہے، اگر ملنے نہیں گئے تو سلام کس کو کر رہے ہیں؟ یہاں آپ مل تو نہیں رہے، آپ کا سلام پہنچایا جا رہا ہے، یہ کہہ سکتے وہ سن لیتے ہیں، وہاں وہ نظر نہ آئے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قبر انور پر وہ کیا کہتے ہیں ہماری فیلنگ کچھ اور ہوتی ہے، وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم جیسے وہ سرکار نے شان میں کہ جن نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اس نے قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ اور ایک حدیث کا پاک میں پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم تھا، مجھے ان لوگوں سے ملنے کا بڑا شوق ہے جو اے صحابہ تمہارے بعد آئیں اور اپنا جان و مال لگا کر بھی میرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق، ملنا تو چاہیے نا بھائی، جو حضور کو ملنا چاہتے ہیں کہ سرکار آپ کو ملنا چاہتے ہیں، پیسہ لگا کر بھی آپ کو ملنا چاہتے ہیں، تو اس لیے مال لگا کر بھی ملنا چاہتے ہیں، تو ہم جب چلے گئے وہاں پر تو کسی کو ملنے گئے ہیں نا، تو حضور آپ کو ملنے آئے ہوں، وہاں جا کے کیفیت کچھ بھی ہو جائے اپنے اصول سے نہ ہٹیں، کیونکہ کیفیت آپ کے بس کی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے اصول سے نہ ہٹیں کہ آپ کو ملنے آئے ہوں، نیت یہی رکھ کے جانا ہے، نیت وہیں پر رہنی چاہیے، چاہے آپ کی کیفیت ٹھا ادھر ہوتی ہو، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سب کی بولیاں وہی برتے ہیں سب کی جولیاں، اس لیے ان کے در سے کیا کہتے ہیں نا فیضان ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، وہ تو چھوڑیں، یہاں بات کرتا ہوں تو فائدہ ہو جاتا ہے، وہاں پر تو بعد کی بات ہے، یہاں ان کی بات کرے اللہ کی بات کرے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے در پر نہیں آنا چاہتا، ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں، حالانکہ میں حج کے بعد نہیں جانا کا پروگرام نہیں بن رہا تھا، لیکن میں یہ کہہ نہیں رہا تھا لا نہیں، میں کہتا یار میں رج کے آیا ویسے میں ڈراپ کر دے، لیکن پھر وہ نہیں چلو تسی نال، میں کہا پھر ٹھیک ہے، میں کہیں جا رہا ہوں مستحب عمل جے پیسے نہیں لانے ہیں، ایویں پیسے لاندے پہ ہو، لازم نہیں۔ وہ افتخار دا جواب میں بڑا شاندار لگا، کہندے صحیح حال ہے تو ساڈی واری نہیں آئی، تسی پہلے کہندے پہ ہو میں نہیں جانا کرنا، کہ ٹھیک ہے پھر یا رسول اللہ تہاڈی مرضی، جدو پروگرام آندے چلے جانا کرا گے، ساڈے کہتے سانو کہ ایسے ویلے اتنے بھی کام کرتے ہیں اتنے بھی کام کر لینے، اتنے ویلے گلاں کچھ زیادہ ہی میں کر گیا، اکثر میرے بارے چاہی ہوتا ہے ٹائم تو ذرا زیادہ لا دینا، وہ گلاں جڑے گھر والیاں سن نا محبت والیاں، تو وہ ایسے کرتے دیکھو نا ساڈے واسطے نعمت ہے، اے ادھر ادھر ہوئے سن کنی پریشانی لگے، اے ایک رات گھر نہ پہنچے تو ماں پیو تڑپ کے مر جان گے کہ پتر ساڈا کتنے گیا، تیری اینی قدر ہے، تیری وجہ نہ تیرے ماں پیو مر جان، اور تو سمجھے نا کہ میرے ماں تے باپ انہوں نے کی اہمیت، ماں باپ اولاد پتر اتنا پیار کرتے ہیں، بچے نو نہیں پتا ہوں، ٹھیک ہے تیرے سمجھایا نا انہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، اللہ بہت خوشیاں تو نے دی، رحمتیں دی، نعمتیں دی، ہر دعا قبول کر لیتا ہے، مہربانی فرما دیتا ہے، ہماری ہم پر جو تو مہربان ہے اس مہربانیوں میں اور اضافہ فرما دے، میرے مالک میرے پروردگار، موت آئے تیری یاد میں آئے، تیری محبت میں آئے، تیری معرفت میں آئے، سکون کے ساتھ آئے، سکون کے ساتھ جانا نصیب ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، اور دیدار کرتے نظر آئیں تیری محبت کا، معرفت کا نظارہ کرتے نظر آئیں، میرے مالک میرے پروردگار، ان سب دوستوں کو ہر شے دے، ہر رحمت دے، برکت دے، اولاد دے، بیٹے دے، نیکیاں دے، سب کچھ کرنے کے توفیق دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔